الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بھائیو، آج آپ کی خدمت میں موت کے عنوان پر ایک بیان دینے کے لیے میری حاضری ہوئی ہے. یہ سبجیکٹ اور یہ مضمون ایسا بھیانک ہے کہ اچھوں کے حوصلوں کو پست کر دیتا ہے. موت کا تصور، اس کی یاد آدمی کے اندر گناہ کی ہمت کو توڑ دیتی. اس کا واسطہ ہر پرانی سے، ہر ذی ارواح سے اور ہر انسان سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. انسان کے ساتھ جو پڑھنا ہے اس کا تصور موت کے لحاظ سے بڑا بھیانک ہے. غیر انسان مرتے ہیں، منظر اتنا بھیانک نہیں ہوتا، لیکن آدم کا بیٹا یا بیٹی کا جب انتقال ہوتا ہے، موت کے شکنجے میں وہ دھر لیے جاتے ہیں، یہ منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے. اور خوش آئند اور بشارت والا اور خوشی کا دن بھی ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ انسان سے اپنے پروردگار کی ملاقات کا دن ہوتا ہے. اگر انسان نیک ہے تو، وہ بدکار ہے تو موت سے کوئی برا دن نہیں اس کے لیے. بہرحال اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اپنے اپنے اعمال کی بات ہے. ہمیں چاہیں گے کہ قرآن مجید نے اور صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور ہمارے لیے اس کی یاد، تذکرۃ الموت، کتنا ضروری ہے اس کا استحضار، جس سے ہم اپنی زندگی کو آنے والی آخرت کے لیے بنا سکیں، سنوار سکیں اس کو. ایک آیت میں فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ دیا ہے. تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، تو جگ ظاہر بات ہے. بہت کم پڑھے لکھے اور انجان لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں بس جب مرنا ہوگا تو مرنا ہی مرنا ہے. موت کا سمے نردھارت ہے، طے شدہ ہے. نحن قدرنا بینکم الموت میں یہ بھی ہے کہ اس کا اندازہ اور قدر اور اس کا وقت بھی ہم نے مقرر کر دیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا نردھارت سمے اور موت کا مقرر وقت گھڑی گھنٹے پل سیکنڈ کے حساب سے آ نہ جائے، جب تک وہ مر نہیں سکتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں اس کی موت آئے گی. اس پر یہ بیان تھوڑا سا جی کو کڑا کر کے اور ہمت کو سمیٹ کر کے سن ہی لیجیے. دین و مذہب کے نام پر واعظ، پروچن اور تقریریں ہوتی ہے، وہ انسان کے سدھار کے لیے ہوتی ہے، اور یہی اس کا حق بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اور کسی درجے میں ایسا ہو بھی رہا ہے. بیچ میں ہم جب لڑک جاتے ہیں، مذہبی لوگ کسی اور چکر میں پھنس جاتے ہیں، مقابلہ آرائی کے ایک دوسرے کے مقابلے میں پنجہ آزمائی کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ان کی بات بگڑتی ہے. ورنہ دین اور مذہب کے دائرے کے اندر لوگ رہ کر کے بات کریں تو اس دنیا کے اندر ایسی شانتی اور امن چھا جائے کہ موت بھی اس شانتی کو بھنگ نہیں کر سکتی. اس پر یہ خادم عرض کرتا ہے کہ قرآن مجید نے جو موت کا بیان دیا اس کا تھوڑا سا وویچن ہونا چاہیے اور اس کا منتھن ہونا چاہیے، اس کی چنتا بھی ہونی چاہیے. فرمایا والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے.
بدن میں ایک طرح کا ٹینشن اور تناؤ آتا ہے، مردہ پنانے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ اینٹنے اکڑنے لگتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ۔ الی ربک یومئذ المساق، پاؤں چلنے تیرے آج بند ہوئے، لیکن تیرے رب کی طرف چلنا آج سے شروع ہے۔ معلوم ہوا چلنے کے لیے جو پاؤں دیے تھے ان کو تو شل کر دیا، بیکار کر دیا، اور فرمایا آخرت کے لیے اب اسی پاؤں سے اس انداز پہ چلنا ہے جو تیرا چلنا دوسرے کو نہیں دکھائی دے گا، تجھے دکھائی دے گا۔ موت کے وقت میں ایک پورا عملہ ہے، اس کا ایک سپروائزر ہے جس کو ہم فرشتوں کی ٹولی کہتے ہیں، اور اس کے چیف کو اور سردار کو قرآن مجید میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن دکھنا سب کو ہے۔ اس ملک الموت نے اور اس کی جماعت کا دکھنا سب کے لیے برحق ہے۔ لیکن یہ جو بھیانک حادثہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے شعور اور لاشعور میں اس کا عکس ضرور موجود ہے۔ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر بھلا دیتا ہے، اس کو بھولنے، غم غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس یاد کو ہٹاتا ہے وہ، لیکن امر واقعہ ہے، اس نے ہونا ہے۔ تو قرآن نے کہا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت میں اس کا جو سپروائزر چیف ہے، ملک، اس کو کہا ملک الموت کہا گیا، وہ تمہاری جان کو، تمہاری آتما کو، تمہاری روح کو بدن سے نکال کر اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، تمہارے رب کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے۔ یہ دنیا آدمیت کی ملکیت نہیں ہے، انسانیت خود انسان اس دنیا کا ٹرسٹی ہے۔